مسئلہ نمبر 53، تراویح 8 پڑھیں گے یا 20؟ بھائی جہاں 20 ہوتی ہیں وہاں 20 پڑھیں، جہاں 8 ہوتی ہے وہاں 8 پڑھیں، مقصد تراویح میں قرآن سننا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 8 والی مسجد میں جائیں، وہ ذرا آہستہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ 20 والوں کے بعد فارغ ہوتے ہیں، لیکن قرآن سمجھ آتا ہے۔ یعنی اہل حدیث کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، ان کی قیام اللیل کا جو انداز ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے، تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کے پیچھے ہی قیام اللیل کروں۔ لیکن اگر کہیں کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں، آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی جاتے ہیں تو 8 پڑھ کے بھاگ نہ جایا کریں۔ ویسے تو آپ 8 بھی نہ پڑھیں تو شرعی گرفت کوئی نہیں، میں آپ کو ایک مستحب عمل کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہا ہوں کہ اصل مقصد قرآن سننا ہے، تو آپ پھر 20 پوری پڑھا کریں وہاں پہ، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدنا طلق ابن علی وہ کہیں گئے ہوئے تھے بعض اصحاب کو ملنے کے لیے، وہاں رات کا وقت شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ آئے ہوئے ہیں تو آج قیام آپ کروائیں ہمیں رمضان کا، جو تراویح یا قیام اللیل آپ جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے وہاں ان کو قیام اللیل کروایا۔ آپ اندازہ کریں اتنا لمبا قیام کروا کے وہ جب اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کتنا ٹائم گزر گیا، یعنی لوگوں کا شوق آپ دیکھیں نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے انتظار میں، ان کا حضرت آپ ہمارے امام ہیں تو آپ ہمیں قیام کروائیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اپنی پڑھ لیا نے میں تھکیا ہوا، انہوں نے ان کو بھی قیام کروایا۔ تو میں اہل حدیث کو کہتا ہوں کہ 16 تراویحیں تو انہوں نے پڑھیاں نا، 8 ہوتے پڑھ کے ایسے 8 تھے پڑھیاں۔ اور جب ان کو قیام کروا کے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ وطر تم کسی اور کے پیچھے پڑھ لو یہاں سے امام کھڑا کر کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا، میں وطر 1 دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ وطر کے بعد بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کے بعد 2 نوافل پڑھتے تھے، اور وہ سنن دارمی میں موجود ہے، وہ تہجد کا ایکویلنٹ ہے۔ مسند احمد میں اس میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ اپنی جگہ۔ لیکن اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ وطر ایک رات میں 1 دفعہ آپ پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے تو وہ پھر جفت ہو جائے گی۔ لیکن وطر کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ ٹوٹل پھر وطر ہی رہتا ہے۔ وہ 11 پڑھ کے آئے تھے، 2 پڑھائے انہوں نے 13 ہو گئے، پھر 2 پڑھائے 15 ہو گئے، لیکن اگر دوبارہ وہ 1 یا 3 یا 5 وطر پڑھ لیتے وہ جفت ہو جاتا۔ اس لیے اس سے کتنے مسائل جو ہے وہ کلیئر ہو گئے۔ باقی 20 اور 8 تراویح کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ مسئلہ 54، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کیا قرات کر سکتے ہیں قیام اللیل میں یا پیچھے سن سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بخاری میں زکوان تابعی تھا جو غلام تھا سیدہ عائشہ کا، وہ انہیں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں قرآن کتابی شکل میں تو ایک جگہ نہیں تھا، یعنی کچھ اوراق وہ پکڑ کے کرواتا تھا، پھر ظاہر ہے سلام پھیرنے کے بعد دوسرے اوراق، اس طرح کا قرآن تو ان کے پاس اس وقت کاغذ والا معاملہ تو نہیں تھا۔ بہرحال یہ حدیث امام بخاری نے تعلیقاً لی ہے، اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس میں تو کئی اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیچھے سامع کے طور پہ بھی مصحف اٹھاتے تھے، بعض اس کو دیکھ کے پڑھاتے تھے، بعض پیچھے سے سامع کے طور پہ بھی اٹھاتے تھے، اور اس سے کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی۔ اور جو نان عربک ہے ان کو میں کہوں گا کہ آپ اسمارٹ فون میں ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے، یہ نہ بیچ میں آپ میسج اپنے چیک کرتے رہیں، ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں اور ساتھ ترجمہ بھی کھولیں تاکہ قرآن پورا کور ہو۔ 1 مہینے میں پورا قرآن کور آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ یعنی دل میں ہی نیچے عربی کے نیچے اردو بھی دیکھتے جائیں، اتنا ٹائم مل جاتا ہے جہاں پہ آہستہ آواز میں لوگ قرات زیادہ رفتار نہیں ہوتی، تو اپنا قرآن کو اس طریقے سے کور کریں اور یہ لازمی کریں، ہاں ادروائز یہ آپ کا چانس پھر مس ہو جائے گا۔ خالی عربی سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اور اس میں بھی صرف یعلمون تعلمون کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 55، کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ بہتر تو ہے کہ مسجد میں کرے، قرآن میں تو مسجد کے اعتکاف کا ذکر ہے، لیکن بخاری مسلم میں آیا کہ امہات المومنین کے بھی خیمے مسجد میں لگتے تھے۔ آج بھی حرمین میں عورتوں کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، اہتمام ہو سکتا ہے۔ ہماری مساجد بھی اہل حدیث نے تو اچھا اہتمام کیا ہوتا ہے، وہاں تو ہے، لیکن عام باقی مساجد میں چونکہ عام دنوں میں عورتوں کے لیے علیحدہ سے بندوبست نہیں ہوتا، وہاں تو عورتوں کو رسک نہیں لینا چاہیے۔ اعتکاف گھر میں بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ جائیں،
مسجد میں بیٹھے تو بہتر ہے بشرطے کہ سیکیورٹی ہو ہر طرح کی، ادروائز گھر میں ہی بیٹھے۔ مسئلہ نمبر 56، کیا عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے؟ یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حنفیوں کا شیطان رکھتا ہے۔ حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ ایک گٹ سے زیادہ مسواک ہو جائے ادھر بیٹھ جاتا ہے آگے، ایک بالش سے زیادہ۔ حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ مصلے کا اگر کارنر آپ نے فولڈ نہیں کیا تو اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ عید کے دن روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ یہ ساری سٹوری ہیں بھائی، شیطان کا ان نیکی کے کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ 57 نمبر مسئلہ، صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ صدقہ فطر نبی علیہ السلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے وہ غلام ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، یہ آپ نے واجب فرمایا تھا کہ دینا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ 1 سا کے برابر غلہ، خواہ وہ گندم ہو، کھجور ہو، پنیر ہو، 1 سا آج کے دور میں آلموسٹ 2750 گرامز بنتا ہے، یعنی 2.25 کلو، یا راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو۔ اب تو سعودی عرب میں باقاعدہ انہوں نے وہ نبی الاسلام کے زمانے کے جو پیمانے تھے نا جن میں یہ ماپا جاتا تھا، 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو وہ مد کے وہ پرانے پیالے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں مسجد نبوی شریف میں ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں، صدیق بھائی، انہوں نے باقاعدہ مجھے وہاں سے پکچرز بھی بھیجی، تو میں نے پچھلی دفعہ باقاعدہ ریکارڈنگ کروائی تھی کہ یہ جو اہل تشیع کا موقف ہے نا 3 کلو ہونا چاہیے، یہ درست ہے۔ حنفیوں کا جو موقف ہے نا 2 کلو والا یا 2.25 سیر والا، یہ درست نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی 3 کلو کے ہی قائل ہیں، اسی وجہ سے آلموسٹ 2.25 ہے، یا راؤنڈ آف کر لیں 3 کلو آپ دے سکتے ہیں۔ اور وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، کوئی فوش بات نکل گئی، اس کی کمپنسیشن فرمائی ہے کہ وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور وہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ مسئلہ 58، شوال کے 6 روزوں کے بارے میں، وہ میں نے کئی دفعہ بتایا، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی ہے یہ، کہ جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے وہ اللہ کے حضور ایسا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا، پوری زندگی کے روزے ہیں اگر وہ روٹین سے رکھتا ہے۔ وہ آپ فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے میں کسی وقت رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ نہیں ایک فوراً بعد رکھ لیں باقی بعد میں، نہیں، کوئی نہیں، جس طرح آپ کی آسانی ہو۔ اور اس میں جو فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان میں ان کو شمار نہیں کرنا، وہ الگ سے قضا کرنی ہے، تب آپ کو فضیلت ملے گی۔ بہت بڑی فضیلت ہے 6 روزے رکھ کے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب، یہ آسانی ہے۔ مسئلہ 59، لیلۃ القدر اور اعتکاف کے حوالے سے، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ 20 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اب یہ دکھایا کہ یہ آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، اور وہ ہر سال اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے۔ نازل تو خیر کسی ایک میں ہوئی تھی، صحابہ میں بھی اس میں تھا، بخاری مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 21ویں آئی، بعض اصحاب 27ویں کو کہتے تھے۔ جو جنرل حدیثیں ہیں وہ تو یہ کہ آپ نے پوری وہ طاق راتیں، اس کے اوپر میں پچھلے دنوں کافی تفصیلاً بول چکا ہوں، شب برات کے حوالے سے وہ آپ دیکھ لیں، آج اتنا ٹائم نہیں ہے۔ مسئلہ